اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت، عقیدہ نبوت و رسالت۔ اس سے متعلق اس موضوع پر الحمدللہ ہم نے کئی ایپیسوڈز پیچھے کیے ہیں، اور اب ایک نئی قسط کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا طاہر مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ، مرحبا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوالات تیار ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی سوال آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ٹائپ کیجئے، میسج کو ہمیں یا واٹس ایپ کر دیجئے یا پھر میل کر دیجئے۔ کہاں کریں گے؟ اسکرین پر جو نمبرز اور ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہاں کر دیجئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے علامہ صاحب، اور یہ انتہائی اہم سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال باقی تمام عبادات یہاں تک کہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے؟ حضور اس کی وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات کی تعظیم اور ادب کا ذکر خیر کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ واہ جی، شیطان نے دنیا میں اتنی عبادت کی ہے کہ ایک اتنی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کو سجدے سے بھر دیا، لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ تو نے آدم کی تعظیم کرنی اور سجدے میں جھک جانا ہے، وہاں اس کا تکبر آیا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں یہ تعظیم رسول نہیں کر سکتا۔ تو ساری زندگی کی نمازیں، سجدے اس کے منہ پر مار دیے گئے، اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ اور مردود ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ تعظیم رسول اور ادب رسول میں اگر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی خلاف ادب کام کرتا ہے، تو بڑی سے بڑی عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تاجدار کائنات کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، ان نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے آپس میں جہر کے ساتھ چلا کر بات کرتے ہو ویسے نبی کی بارگاہ میں بات نہ کرو کہ کہیں تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی ساری زندگی کی نمازیں، تہجد، روزے، حج، عمرے برباد ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلند ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی نمازیں اس بندے کے منہ پر مار دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعظیم رسول کا کرائٹیریا ہے، اسٹینڈرڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مرتے دم تک تم سمجھ رہے ہوگے بڑا اللہ کا ولی ہوں، ملک الموت آ کے تمہیں بتائے گا کہ 70 سال کی نمازیں منہ پر مار دی گئی، کیونکہ تب جب تم تاجدار کائنات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تمہاری آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند ہو جایا کرتی۔ اللہ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ لوگ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سنت کے مبارک آرام فرما رہے تھے، تو ان قبیلے والوں نے باہر سے آواز دینا شروع کر دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اب وہ لوگ آئے ہوئے تھے دین کے احکام سیکھنے کے لیے، لیکن آرام رسول اور ادب رسول کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی، بے شک وہ لوگ
جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے ندا دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان اللہ میں سے اکبر، اکثر عقل ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تاجدار کائنات کی صلی اللہ بارگاہ علیہ کا وآلہ کیا وسلم۔ ادب ہے۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے نماز کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اور اس کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی نماز کے اندر بھی ہو اور تاجدار کائنات اس کو بلا لیں تو اس پر لازم ہے کہ دوران نماز حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، تاجدار سبحان اللہ، کائنات کا بلانا کیسی شانوں اور رفتوں والا ہے کہ یہ بندہ چل کے حضور کی بارگاہ میں جائے گا لیکن اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر، 2 رکعت سبحان کے اللہ، دوسرے سبحان اللہ، سجدے میں نبی نے بلا لیا تو اب التحیات نہیں کرنی، اب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ واہ واہ واہ، حضور نے اگر پورے دن کا کام دیا ہے، وہ حکم پورا کرنا ہے، پھر نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ وہی دوسرے سجدے سے نماز شروع کرے گا جہاں حکم سے پہلے نماز پڑھی لی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ساری عبادتوں پر جو فوقیت ہے وہ تاجدار کائنات کے حکم کو فوقیت ہے اور آپ کے ادب کو فوقیت ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ حضرت علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام کا خیال رکھا۔ تاجدار کائنات حضرت علی کی گود میں آرام فرما ہیں، وہاں پر سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، پورا سورج ڈوب جاتا ہے، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مولا علی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ تو مولا علی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ عصر نکل گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورج کو حکم دیتے ہیں، دوبارہ عصر کا وقت ہوتا ہے، مولا علی عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور دوبارہ سورج ڈوبتا ہے۔ یعنی عصر کی نماز جو 5 نمازوں میں سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے، صلاۃ الوسطیٰ جس کو قرآن میں کہا گیا، وہ مولا علی جانے دیتے ہیں آرام رسول میں کہیں خلل نہ آ جائے۔ اور صدیق اکبر نے غار حرا میں اپنی جان قربان کر دی۔ اپنی جان بچانے کے لیے تو نماز توڑنے کا بھی حکم ہے۔ اگر سانپ مارنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اجازت ہے کہ نماز توڑی جا سکتی ہے، جان اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صدیق اکبر نے آرام رسول میں خلل نہ آئے، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سارے واقعے کو، اور سب سے زیادہ اصل جو ہے وہ تاجدار کائنات کا ادب ہے، چند مصروں میں ذکر فرمایا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی واہ نماز، واہ واہ، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی کیا ہے۔ بات ہے، واہ واہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، سارے فرائض فرع کی حیثیت رکھتے ہیں، شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب، یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، اور یقیناً اس سوال سے، اس کے جواب سے بہت ساری رہنمائی ہمیں ملے گی، کیونکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی عقیدت اور محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کیا ہیں؟ نیز آج جب مزار شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہو تو اس وقت کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت، تاجدار کائنات کی بارگاہ، یہ عظیم الشان بارگاہ ہے، اور روئے زمین پر اس سے زیادہ بابرکت اور فضیلت والی جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لیکن جتنی عظمتوں اور رفتوں والی یہ جگہ ہے، اتنا یہاں پہ زیادہ خیال رکھنا بھی ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ بعض اوقات ہمیں مدینے کی بہت محبت ہوتی ہے اور بے شمار ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہم جاتے ہیں رحمتیں سمیٹنے کے لیے، اور ادب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر کے پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ہر مدینے جانے والے کو پہلے آداب رسالت دیکھنے چاہیے،
اور یاد رکھیے آج سے 1400-1500 سال کم و بیش پہلے جو بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب تھا، آج بھی بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب ویسا ہی ہے. اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، وہ سبحان اللہ۔ ادب کیسا تھا جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہوئی. حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں آتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر اور عمر بارگاہ رسالت میں ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے سرگوشی کر رہے ہوں. اللہ اتنی اکبر۔ ہلکی آواز ہوتی تھی کہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سا آواز بلند کریں. حالانکہ یہ وہ احباب ہیں جو پہلے بھی باادب تھے۔ پہلے بھی باادب جی، تھے، لیکن یہ جب آیت پاک سبحان نازل اللہ، ہوئی تو پھر ادب کا اور لیول ہو گیا کیا کہ بات۔ سرگوشی کرنے جیسی آواز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کے آواز پست کرنے کو اتنا پسند فرمایا، کیا بات۔ قرآن میں آیت نازل فرمائی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی آوازوں کو ہلکا رکھنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ادب کا خیال رکھنے والا جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برسیں گی. لیکن اگر بارگاہ رسالت میں جاتا ہے اور اس کی نظر موبائل پر ہے اور موبائل میں بھی ویڈیو کال کر رہا ہے اللہ اور اکبر۔ فیملی کے ساتھ، آپ آج بابو السلام سے انٹری دیں، اگر 1000 بندہ انٹری دے رہا ہے تو اس میں سے 600 بندوں کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اللہ، اور ویڈیو بنا رہے ہوں گے. بھائی یہ والی ویڈیوز تو کروڑوں روپے کیمرے میں آلریڈی ایچ ڈی کوالٹی میں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. اللہ اکبر۔ آپ یہاں پر آئے ہو، آپ کی ساری توجہ بارگاہ رسالت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ، موبائل کے بٹنوں کی طرف اور موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے بھی مزید لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ادھر سامنے بیگم بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں پہنا وہ اور ویڈیو کالنگ چل رہی اور ہے. پیچھے لوگ جو آ رہے ہیں ان کی بھی نظر پڑ ان رہی کی ہے۔ بھی نظر لا محالہ بلا لا محالہ قصد و ارادہ پڑ جاتی ہے. جی۔ اتنی مقدس بارگاہ ہے اللہ، اور وہاں پہ موبائل کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور یہ سیلفی سسٹم ہے. مدینے میں جا کر مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوتے ہی سیلفی کی بیماری انسان کو نہیں ہونی چاہیے. واہ۔ یہ نہ ہو کہ بس ہر وقت سیلفیوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ عمرہ کرنے تم جاؤ گے تو تم نے 2000 سیلفیاں لے لی تو عمرے کا ثواب اتنا ہے، اور سیلفیاں نہیں لی تو تمہارا ثواب نہیں ہے، تم تو عمرہ کر کے ہی نہیں آئے ہو. یہ عوام کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گیا. ہر جگہ پہ جا کے بس ان کو ایک ہی بخار چڑھا ہوا ہے کہ میں اپنی تصویر لے کے فیس بک پر ڈال لوں اور اپنی واہ واہ کروا لوں. بھائی وہاں کی مقدس بارگاہ ہے، بہت ادب کا خیال ہونا چاہیے. نگاہیں نیچی ہوں، انسان درود و سلام پڑھتا ہوا جائے، جب جالی مبارک آ جائے آواز بالکل پست ہو اور تانکا جھانکی نہ ہو. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جالی مبارک کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سوراخ مبارک سے دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے. نہیں، یہ ادب نہیں ہے. دور کھڑا رہے، نگاہیں نیچی رکھے، صلاۃ و سلام پڑھتا رہے اور اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کرے کہ یا اللہ مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی عطا فرما اور جنت میں مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوس بھی عطا فرما. اس میں آخری بات یہ، تھوڑے دن مدینہ شریف میں رہتے ہیں، 1 ہفتے تک تو ادب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن جب tھوڑے دن زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر کراچی والی روٹین یاد آتی ہے. پھر بعض اوقات فیس بک پہ گانے بھی چل رہے ہوں گے، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہوں گی. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تمہاری 2 قدم پہ مسجد نبوی شروع ہو رہی ہے، یہاں کی بارگاہ کا ادب ہے. حضور اگر چاہیں تو تمہارے ہر لمحے کو دیکھ سکتے ہیں. حضور کتنا ناراض ہوں گے اس امتی کو دیکھ کر کہ یہ میرے روزے کے سامنے ہوٹل میں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. تو وہاں پر جا رہے ہیں. جتنے دن آپ ادب کے ساتھ رہ سکتے ہیں اتنے دن ادب کے ساتھ رہیں، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب طبیعت میں لاؤبالی پن آ رہا ہے اور میں ادب میں کچھ کمی کر سکتا ہوں
تو فوراً کراچی کی فلائٹ پکڑ کر واپس آ جائیں. اللہ نے جتنی رحمتیں آپ کی قسمت میں لکھی تھی آپ کو مل گئی ہیں. مزید اگر بہت زیادہ لمبا کیا اور کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں تو ہو سکتا ہے اعمال بھی برباد ہو جائیں. اللہ اکبر. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ درود پاک پڑھنا کب فرض، کب واجب اور کب مستحب ہے؟ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار آیت پاک ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی ان نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو. اس آیت مبارکہ پر زندگی میں ایک مرتبہ عمل کرنا فرض ہے. تو زندگی میں ایک مرتبہ تاجدار کائنات پر درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں گے، کسی بھی مجلس میں، وہ چائے کے ہوٹل پر کوئی مجلس لگ جائے، وہ فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی مجلس لگ جائے، وہ آفس میں لگ جائے، وہ محفل کی مجلس ہو، وہ علماء کے بیان کی مجلس ہو، جب تاجدار کائنات کا نام نامی آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سننے والوں پر ایک مرتبہ پڑھنا لازم ہے. اچھا، مجلس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جیسے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مجلس ہے، لیکن ابھی ہم اٹھ کے پانی کے لیے چلے جاتے ہیں 2-3 قدم چل کے اور پھر آتے ہیں، یہ مجلس بدل گئی. اب یہ نئی مجلس آ گئی ہے. اب اس مجلس میں جب نبی کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھنا لازم ہے. اور جو درود نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو بڑا زبان پہ بھاری لگتا ہے معاذ اللہ، ان کو یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہ. تو یہ وعید ہے تاجدار کائنات کی، لہٰذا اس میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مجلس میں نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب. باقی مجلس میں جب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تب تب درود پڑھنا مستحب ہے. جتنے پڑھیں گے نیکیوں میں اضافہ ہے، لیکن اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس میں گناہ کا تصور نہیں ہے. اب ایسے بد نصیبوں کے لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ سے صحیح نہیں بول سکتے ہیں، ان سے قل هو اللہ احد پڑھوا لی جائے تو قل هو اللہ احد جیسی شاندار صورت میں بھی 10 غلطیاں کرتے ہیں. انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، تو ساری زندگی تیری دکانیں، تیرا کینیڈا، تیری مال، تیری بیوی، تیرے بچے، تجھے صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولنا نہیں آتا. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ایسے امتی کے لیے کہ جس کے نبی میدان محشر میں امتی امتی کہیں گے اور یہ بندہ ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے. ABCD اس کو بڑی اچھی آتی ہے، ایسی انگلش بولتا ہے، ایسا فن خان بنا ہوتا ہے، ٹاک شوز میں ایسی پروفیسری جھاڑ رہا ہوتا ہے، لیکن درود شریف پوچھیں تو منہ سے بولنا نہیں آتا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ تم نے خود بھی درود نہیں سیکھا اور ایسے بندے کی آنے والی نسلیں بھی پھر یہی ہوتی ہیں کہ انگلش پرفیکٹ بولتے ہیں، نہ قرآن کے کچھ صورتیں آتی ہیں اور نہ درود شریف پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور یہ بنیادی چیزیں سیکھنی چاہیے. اور یہ بات بھی یہاں واضح ہو جائے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، مگر اس کو اہمیت دی جائے اور قرآن و حدیث اور قرآن کی جو ضروری تعلیمات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ بالکل نہ آئے تو پھر ایسی دنیاوی تعلیم کا ہم نے کیا کرنا ہے. علامہ صاحب یہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے نبوت اور رسالت، جو کئی ایپیسوڈز پر مشتمل الحمدللہ اس پر سوالات ہوئے ہیں، آخر میں ایک سوال میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اختیارات سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں. ایک آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. صحیح. کس نے دینا ہے؟
رسول جو تمہیں دیں اس سے پکڑ لو اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. مطلب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بہت سارے خزانے اور اختیارات دیے ہیں، انہی خزانوں میں سے وہ اپنی امت کو دیں گے تو واہ وہ واہ لے واہ، لیں گے، اور جن چیزوں سے منع کر دیں گے ان سے وہ رک جائیں گے. سبحان اللہ، اعلیٰ سبحان حضرت اللہ. امام اہل سنت نے اس حوالے سے بالکل واضح موقف ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ صلی اللہ والسلام کو علیہ اللہ وسلم. تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس پر جو چیز فرض کرنا چاہیں فرض کر لیں، اور جس پر جو چیز منع فرمانا چاہیں اسے منع فرما دیں. کیا بات. اور یہ من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اختیارات مصطفیٰ کی جھلک بھی امت کو دکھلائی ہے. وہ کیا جھلک ہے؟ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا، ایمان نہیں لایا تھا. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ 5 نمازیں ہیں، میں 2 پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ایمان لے آتا ہوں. اب ساری امت پر اللہ نے لازم کیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، لیکن تاجدار کائنات چاہیں تو اس ایک بندے کی 5 نمازوں کو 2 میں تبدیل فرماتے ہیں، باقی 3 نمازیں وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا. اللہ یہ اکبر. اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ 5 فرض نمازوں کو تاجدار کائنات نے 2 میں تبدیل فرمایا، وہ ایمان بھی لائے اور ان پر 3 نمازیں حضور نے معاف اللہ فرما اکبر، دی. سبحان اسی اللہ. طرح دیکھیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شہد لہ خزیمۃ. پہلے قرآن کا اسلوب دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے گواہی چاہیے 2 مردوں کی یا 1 مرد 2 عورتوں کی، یہ قرآن کا کرائٹیریا ہے. لیکن تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں من شہد لہ خزیمہ، خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دیں، او شہد علیہ، یا خزیمہ کسی کے خلاف گواہی دے دیں، فحسبہ، تو اس ایک خزیمہ کی گواہی 2 گواہی کے برابر ہے. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے اربوں خربوں انسان 2 ہوں گے تب جج سزا دے سکتا ہے، لیکن خزیمہ اکیلے ہو کر بھی اگر کسی کے خلاف گواہی دے دیں تو جج پر لازم ہے خزیمہ کی گواہی قبول کر کے سزا نافذ کر دے. یہ قرآن کے اللہ اکبر. ایک حکم کے مقابلے میں تاجدار کائنات نے اپنا اختیار استعمال کیا. اللہ کی ہی عطا ہے، سبحان لیکن اللہ. نبی جس کے لیے چاہیں آسانی فرما دیں، جس سبحان کے لیے اللہ. چاہیں کوئی چیز لازم فرما دیں. اسی طرح دیکھیں ریشم کے حوالے سے تاجدار کائنات نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا، دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، سب پر حرام ہے، سارے مردوں پر. لیکن حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ہیں یہ دونوں صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، طاقت مصطفیٰ ہے کہ سب پر حرام ہے، لیکن نبی چاہے تو زبیر پر ریشم کو حلال فرما سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں سونے کی انگوٹھی مردوں پر پہننا حرام ہے، لیکن حضرت برا بن عازب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دستے مبارک سے سونے کی انگوٹھی پہنائی اور ارشاد فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا بن عازب اللہ اور اس کا رسول تجھے جو پہناتے ہیں اسے تو پہن لے. سبحان اللہ. ہم مسلمانوں پر سونے کی انگوٹھی منع ہے، لیکن قربان جائیں برا بن عازب کی قسمت پر تاجدار کائنات نے ان کے لیے سونے کی انگوٹھی حلال فرما دی. اسی طرح عدت دیکھیں، قرآن کا واضح فرمان ہے اگر کوئی فوت ہوتا ہے شوہر 4 مہینے 10 دن تک عورت نے عدت کرنی ہے. قرآن کا کرسٹل کلیئر حکم ہے. لیکن حضرت جعفر طیار جب شہید ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ اسماء بنت عمیس، حضور نے قانون بدل دیا کہ ساری عورتوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن عدت کرنی ہے. اسماء بنت عمیس نے جعفر طیار کی شہادت پر 3 دن عدت کرنی ہے. اللہ اکبر. یہ تاجدار کائنات کی طاقت ہے اور قدرت ہے. اسی طرح دیکھیں صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟
حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اندازہ اکبر، کریں حضور کی ہاں میں اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان یہ اللہ، تاجدار کائنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ آخری اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا مسواک مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو مسواک میں ان پر لازم کر دیتا۔ یعنی اللہ، یہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے نا کہ وہ اپنے بندوں پر چیزیں لازم کرتے ہیں۔ لازم کیوں نہیں کی؟ میں کر تو سکتا ہوں لیکن میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے اس لیے میں لازم نہیں کر رہا اللہ ہوں۔ اکبر، اور اللہ اللہ اکبر، تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مالک جنت بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حقیقی اللہ، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن یہ موبائل ہے، میں کہتا ہوں موبائل کا مالک میں ہوں۔ حقیقی مالک اس کا کون ہے؟ اللہ اللہ، ہے۔ مجازی مالک میں ہوں۔ کیا میں مشرک ہو گیا؟ نہیں۔ نہیں، میں کہوں گا میں بھی مالک اللہ بھی مالک، لیکن شرک لازم نہیں آئے گا۔ میری ملکیت اللہ کی عطا سے ہے، مجازی ہے، محدود ہے۔ واہ واہ، اللہ کی ملکیت ذاتی ہے، لا محدود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں کیا ہے۔ بات، ویسے تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے خزانے بھی عطا فرمائے ہیں، واہ، اور یہ بھی طاقت دی ہے کہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سبحان ایک اللہ، صحابی سبحان حضور اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ آپ نے ان صحابی سے کہا اے فلاں مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اب یہ جو دعویٰ تاجدار کائنات نے فرمایا ہے، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ساری جہاں کے خزانے موجود ہوں۔ وہ صحابی نے کیا مانگا؟ صحابی نے مانگا تو شاندار چیز مانگی، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ واہ 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 واہ، تاجدار سبحان اللہ، کائنات نے انہیں سبحان عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس خوشخبری کے بعد سجدوں میں کبھی نہ کرنا، سجدوں سے میری مدد کرنا۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ حضور اگر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری فرما دیتا واہ ہے۔ واہ واہ، یہ سبحان اختیارات مصطفیٰ ہیں، جن کو یہ ساری حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں، جن کو یہ ساری آیتیں نظر نہیں آتی ہیں، اور جب یہ آیتیں نظر آتی ہیں اور وہ اپنے آگے کالک مل لیتا ہے اور کالی پٹی لگا لیتا ہے، یہ میدان محشر میں پتا چلے گا اختیارات مصطفیٰ کیا ہیں۔ اللہ وہاں اکبر، پر مخلوق خدا کی ایک نہیں چلے گی اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر میرے نبی ہوں گے جو سب سے پہلے اپنا اختیار استعمال کریں گے اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے۔ وہاں پر یہ کالک ملاوا شخص بھی مانے گا کہ اختیار اگر مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہے، اور پھر ماشاءاللہ قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی روشنی میں حضرت یہ کمال ہے ماشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ بھی قرآن کی بات سے سمجھنا چاہ رہے تھے، یہی انداز تھا علامہ صاحب کا، احادیث طیبہ سے، مستند احادیث سے، روایات سے، یہی انداز تھا علامہ صاحب کا۔ اور پھر بھی کوئی شکوک و شبہات، تو پھر وہ شکوک و شبہات نہیں ہے، پھر وہ وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، جو حضور کی محبت کو آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں بنانا چاہ رہا، وہ چاہتا ہے کہ جگہ نہ بنے بس، مگر آپ نے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے، روشن ہے، وہ کہتے ہیں نا اظہر من الشمس ہے، وہ تو ماننی ہوں گی۔ وہی والی بات ہے کہ آج مان لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہاں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم تو سوالی ہیں، ہم تو طلبگار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ اور وہی والی بات علامہ صاحب نے جو آخر میں ارشاد فرمائی، تو سید اعلیٰ حضرت نے اس پر شعر کہا کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اس وقت وہ بھی دیکھ لیں گے جو نہیں مانتے، اور ہم محبت کرنے والے بھی دیکھیں گے، اور یقیناً ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازشات بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہم ان کے اپنے ہیں۔ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، کمال کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیریز ہوئی ہے، بالخصوص نبوت اور رسالت اس عنوان کے تعلق سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے وقت نکال کر ایک کے بعد ایک دیکھ لیے تو آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا، علم کا ایسا خزانہ ہاتھ آئے گا کہ آپ کہیں گے بھائی سبحان اللہ، یہ کیسی اس کے اندر کیسی پیاری خوبصورت باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں فلاں نے تو یہ کہا تھا، وہ بھی عجیب باتیں کر رہا تھا، فلاں تو اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ ارے نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہیں جو علامہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی سے ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دے، ہمارے وجود کو بھی روشن کر دے، اور یہ روشنی ہم قبر میں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. علامہ صاحب کا بھی شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.